پریشانی اور بڑی اذیتیں جھیلنا ہوتی، پھر اسی عالم میں جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جس وقت یہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مذہب اسلام کی تعلیم نے بڑا متاثر کر دیا مجھے، اور مذہب اسلام مجھے بہت مضبوط اور پختہ مذہب لگتا ہے، میں اس مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس وقت ایمان قبول کر لیا، جس وقت اس مذہب اسلام سے مشرف ہوئے، تو آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ والدہ، میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میں نے مذہب اسلام کو جو ہے مضبوطی سے تھام لیا ہے، پکڑ لیا۔ لیکن جب ان کی والدہ نے سنا تو کہا کہ یہ کون سا دین ہے کہ جس نے تمہارے آباء و اجداد کے دین کو چھٹا دیا؟ یہ کون سا دین ہے اور تم نے کون سا دین قبول کر لیا جس نے تمہارے بتوں سے تمہیں دور کر دیا؟ کہا کہ یہ مذہب اسلام ہے اور پکا اور مضبوط دین ہے۔ کہا کہ اگر تم مذہب اسلام سے نہیں پھرو گے، ایک بات یہ بات غور سے سن لیں کہ میں کھانا نہیں کھا سکتی جب تک تم مذہب اسلام سے نہیں پھر سکتے، اور نہ ہی میں پانی پی سکتی اسی وقت تک میں بھوک اور پیاس کو برداشت کروں گی جب تک کہ تم اسلام سے منہ نہیں موڑ لو گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چند روز گزر گئے اور آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کمزور اور لاغر ہو گئی۔ پھر جس وقت وہ کمزور اور لاغر ہو گئی تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ کھا لو، اس لیے کہ میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی پانی پیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ والدہ، یہ تمہاری ایک جان ہے، اگر یہ 1000 جانیں بھی ہوتی اور میرے سامنے ایک ایک کر کے دم توڑتی تو میں تمام 1000 کو قربان کر دیتا، اس لیے کہ میں اللہ اس کے رسول سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مذہب اسلام میرے جسم کے رگ رگ میں جو ہے پیر گیا، رگ رگ میں دوڑ رہا ہے، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مذہب اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے یہ بات کہی تو اللہ کی مقدس کتاب کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ جب وہ تم میں سے دونوں یعنی والدین کی طرف اشارہ کیا، اگر وہ دونوں تم سے اسلام کی طرف پھرنے سے کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو تو تم نہیں چھوڑنا، اور ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھلائی کرتے رہنا۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اگر والدین اگر تم سے کہیں کہ مذہب اسلام سے پھر جاؤ تو مذہب اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ پھر قرآن نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہیں تب بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کی فرما برداری کرتے رہو۔ تو یہ آیت کریمہ انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جو اپنی والدہ کو یہ سمجھ کر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو کافرہ ہے، بلکہ نہیں، بلکہ قرآن نے حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، ان سے محبت سے بات کریں اور ان کی جو پریشانی ان کی پریشانی کو دور کریں، ہر ساتھ لمحہ ان کا ساتھ دیں۔ تو پھر جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور ایک بات اپنی والدہ سے یہی کہی کہ والدہ، کہ یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی تب بھی میں جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑتا، اسلام سے وہ گردانی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ زندگی کا عالم ہے۔ آج ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو آج لوگوں کا کیا عالم ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ اسلام لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اسلام لائے، جب حضرت عثمان غنی اسلام لائے تو ان کے چچا کو معلوم ہو گیا کہ عثمان مشرف اسلام ہو گیا، اسلام سے مشرف ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور میں نے اس کی تصدیق کر لی۔ تو اس نے جو ہے آپ کو ایک کچے چمڑے کے اندر لپیٹا اور اس کو دونوں طرف سے باندھ دیا، پھر اس کو تپتی دھوپ میں ڈال دیا، اور پھر ایک تو چمڑے کی بدبو اور اوپر سے تپتی ہوئی دھوپ اور نیچے سے تپتی ہوئی زمین، اسی عالم میں آپ کو دہکتی ہوئی دھوپ کے اندر ڈال دیا، اور وہ دھوپ کے اندر آپ نے اسلام سے منہ نہیں موڑا، بلکہ آپ نے جب آپ کو کھولا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ میں مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بچ گیا، اگر اسی عالم میں میری جان بھی نکل جاتی اور میری جان آخری کے پاس پہنچ جاتی تب بھی میں مذہب اسلام سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس لیے کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی زندگی کا عالم ہے، اور بھی صحابہ کو تمام اذیتیں اور پریشانی دی گئی ہیں، اور حضرت بلال کی جس وقت آقا کریم سے ملاقات ہوئی تو آپ کے جسم سے لباس نہیں تھا، اور امیہ بن خلف نے ٹھنڈ کے موسم کے اندر ان کو برہنہ کر دیا
دیا اور پھر اسی عالم میں ان کو وصیتیں دے رہا ہے، اور آقا کریم سے بھی جب ملاقات ہوئی تو آپ تڑپ رہے تھے اور پریشانی اور مسائل میں مبتلا تھے، لیکن لوگوں کا آج کہنا یہ ہے کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اگر کسی سے نماز کے لیے کہیں وہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، اس دور میں ایمان پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام پہ چلنا اور مذہب اسلام پہ چلنا اس وقت جو ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے پوچھو کہ اس زمانے میں کتنی مصیبت تھی کہ جب کوئی مذہب اسلام کو قبول کر لیتا تو ان کو دہکتی ہوئی آگوں پہ لٹایا جاتا، جب کوئی مذہب اسلام کو قبول کر لیتا تو دہکتے ہوئے انگارے ان کی زبانوں پر رکھ دیا جاتا، کوئی جب مذہب اسلام کو قبول کرتا تو ان کے پیروں کے اندر جو ہے رسیاں ڈال دیتی اور ان کو جو ہے دونوں طرف سے اونٹ چلا کر ان کو چیر دیا جاتا۔ جب مذہب اسلام کو قبول کیا جاتا تو اس عالم میں ان کی گردنوں پہ جو تلواریں مار دی جاتی، جب اس عالم میں جو مذہب اسلام کو قبول کیا جاتا تو اس عالم میں جو ہے لوگوں کو بڑی اذیتیں دیتے۔ اگر کوئی مسجد کی طرف جاتا تو اس کو روکا جاتا کہ یہ مسجد کی طرف نہ جائے، کوئی اذان دیتا تو اس کو اذان سے روکا جاتا، کوئی اللہ کے مقدس کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا جاتا اور اس کو منع کر دیا جاتا۔ لیکن لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں مذہب اسلام پہ چلنا اس دور میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب مسجد کے اندر آؤ تو قلینیں بچھی ہوئی ہیں، جب مسجد کے اندر آؤ تو پنکھے اوپر لگے ہوئے ہیں، جب مسجد کے اندر آؤ تو پانی بھی مہیا ہے، اگر گرم پانی چاہو تو گرم پانی بھی ہے اور اگر ٹھنڈا پانی چاہو تو ٹھنڈا پانی بھی مہیا ہے۔ کوئی تمہیں نماز سے نہیں روک سکتا، کوئی قرآن کی تلاوت سے نہیں روک سکتا، کوئی جو تمہیں اذان سے نہیں روک سکتا۔ لیکن مذہب اسلام پہ چلنا اگر دشوار تھا تو وہ اس زمانے میں دشوار اور مسائل تھا، لیکن اس زمانے میں کوئی دشوار نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے دشوار کر لیا ہے کہ مذہب اسلام دشوار ہے اور اس پہ چلنا بھی دشوار ہے، اس لیے کہ وہ ان کی سستی اور ان کی کاہلی نے انہیں روک دیا ہے، بلکہ مذہب اسلام پہ چلنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اگر جب کوئی پریشانی پہنچے مذہب اسلام کے اندر تو ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو یاد کریں، صحابہ اکرام نے کیسی زندگی گزاری اور ان کا اسلام اتنا مضبوط تھا اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کسی عالم نے انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔